بریلویوں کی بھی دیوبندیوں کے اکثر علماء کی ہے. ان کو توحید سمجھ نہیں آئی یا اہل الحدیث مسلک سمجھ نہیں آیا یا منہج سمجھ نہیں آیا، بلکہ مخالفت نہیں ہے، سب معلوم ان کو کیا صحیح ہے. زدم زدہ میں ہمیں مان لیے تو چھوٹے ہو جائیں گے نا، انہوں بڑے ہو جائیں گے. جو بولتے نا ابو حنیفہ کو مانتے، ابو حنیفہ کو سب نہیں مانتے ہیں لوگ. یہ حنفی پورا کسے مانتے؟ اپنی خواہش کو مانتے بس. ہاں، ابو حنیفہ سے بھی دلیل مل جائے ان کے خلاف بولتے کہ انہوں غلطی کرے بولتا ہوں. انہوں جو بنا کو رکھیں وہ مسئلہ کی جن کو پسند، ورنہ تو کئی باتیں ان کی طرف سے ثابت ہیں اس کو نہیں مانتا. ابو حنیفہ کے عقیدے کو کوئی حنفی نہیں مانتا، ابو حنیفہ کے توحید کو کوئی کیا ہے حنفی نہیں مانتا، کوئی بریلوی نہیں مانتا. سب کیا ہیں؟ اشعری ہیں یا ماتریدی ہیں، جو صفات میں تعویل کرتے ہیں، جو گمراہ فرقے ہیں. حالانکہ اہل السنہ میں سے تھے امام ابو حنیفہ. سب سے زیادہ چدراں چڑھا کو، دنیا کے پھچے بھاگ کو، اپنی اپنی بزنس بڑھانے کے واسطے پھرتا کون بولو؟ اہل حدیث کی، بریلوی کی. 90% لوگ کئی کو آتے ہیں وہاں ان کی تجارت اچھی ہو جانا، ان کو صحت مل جانا، ان کی زندگی لمبی ہو جانا، ان کے اچھا مرنے والا کیا زندہ ہو جانا، بیماری چل جانا، اس کے واسطے نہ آتے تو دنیا کی تمنات نہ. یہ ایک مسئلہ. قرآن سے ہدایت لو، قرآن پڑھو، قرآن پر عمل کرو، قرآن کو مانو، قرآن لانے والے محمد الرسول اللہ پر ایمان لاؤ. تو یہ لوگ یہ سب کچھ کرنے کے بجائے کرے کیا؟ اس کو تو اٹھا کے پیچھے پھینک دیا اور لگے ان چیزوں کے پیچھے جو جادو ٹونا ٹوٹکا کرنے کے واسطے ان کے تورات میں چٹیاں لکھ کو دیتے تھے، وہ کام کے پیچھے انہوں لگے. ہاروت ماروت جو فرشتے تھے جن پر نازل کیا اللہ نے یہ جادو. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے کئی کو بھائی جادو لے کو آئے؟ فرشتے تو اچھے کامات نہ کرنا، کئی کو برا کام کرے. اصل مسئلہ ایسی نہیں ہے بات. فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں بس. لیکن جادو کرنے والے کا جادو کا اثر ہوگا 100%، یہ غلط بات. اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کا اذن نہیں تو کچھ نہیں کر سکتے. کہ جو کچھ یہ خرید رہے ہیں جادو کے ذریعے، جو کچھ یہ سیکھ رہے ہیں، اس کے بدل ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. کاش کے لوگ جانتے، لو کانوا یعلمون. یہ بات یہ لوگ نہیں جانتے. آخرت کو بیچ دیا ان بدبختوں نے جادو کے لیے. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کیا ہی برا سودا ہے انہوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ یہ کیا ہے. کون سا سودا کون سا؟ پسند آیا تو مانیں گے، نہیں تو کمر کس لیں گے ہم ان کے خلاف کرنے کے. حالانکہ شریعت آپ کی پسند کی نہیں ہوتی بھائی، پسند آؤ نہیں آؤ چلو، نفس کو کچھ لو، یہ شریعت ہے. آج آدھی دنیا میں یہی معاملہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ شریعت ہمارے مطابق بن جائے. ذرہ خلاف بول کو دیکھو، انہوں برابر نہیں بھائی، انہوں عالم میں اچھا سمجھ لے گا تھا، آجش معلوم ہوا کیا اس کے خلاف بولے گا تھے، وہاں سے انہیں عالمیت برابر نہیں بولتا. سمجھ میں آیا؟ اصل اس کے خلاف بولے تو یہی حالت تھی. بے سمجھتا رہو، یہ جو کام کر رہے ہیں نا، بڑا برا ہے جو یہ خرید رہے ہیں اپنے نفسوں کے بدلے، اپنے نفسوں کو ڈال کر. تو بے سمجھتا رہو بھی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ ان کا یہ کفر کرنا جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے. اصل معاملہ کیا ہے؟ زدم زدہ ہے، جس کے واسطے نہیں مانتے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا بول کو نہیں. یہی حالت بریلویوں کی بھی دیوبندیوں کے اکثر علماء کی ہے. ان کو توحید سمجھ نہیں آئی یا اہل الحدیث مسلک سمجھ نہیں آیا یا منہج سمجھ نہیں آیا، بلکہ مخالفت نہیں ہے، سب معلوم ان کو کیا صحیح ہے. زدم زدہ میں ہمیں مان لیے تو چھوٹے ہو جائیں گے نا، انہوں بڑے ہو جائیں گے نا. یہ حالت ان کی بھی تھی، یہی معاملہ ان کا بھی تھا. اسی واسطے وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانے. آج ہمیں مان لیے تو امی قوم میں سے ایک نبی کو ہمیں مان لیے جیسا ہو جائیں گا نا. جن کو ہمیں امی بولتے تھے وہ جا کے بڑے ہو جائیں گے، آج ہمیں کیسے مانیں گے؟ تو اسی لیے فرمایا کہ کتنی بری بات ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بیچا اس ضد میں اور حسد کی بنا پر کہ اللہ نے جو نازل کیا ہدایت، اس کا انکار کرتے ہوئے کہ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے جو کچھ بھی نازل کیا ہے اپنے جس بندے پر چاہا. یعنی اصل ضد ان کو کائے کو تھی؟ اللہ کے رسول پر کیوں نازل کیے، امی قوم میں سے کیوں نبی آیا؟ اللہ کہتا ہے حالانکہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس بندے پر چاہے نازل کرے. تم کون ہوتے جی بتانے والے؟ تم کون ہوتے؟ آج بھی کیا ہے، بہت سے لوگ صرف کیا ہیں، اس بات سے ضد میں پڑے ہوئے ہیں کہ توحید ان کو کیوں ملی. ہاں جی، بہت سے بریلوی حضرات صرف اس بات سے ضد میں ہیں، یہ کعبے کے متولی یہ عرب لوگ کیوں بنے ہیں؟ اب
ہمارے ہاتھ میں رہتے تو ہمیں وہاں جھنڈے گاڑ کو وہاں مزار بند کو کیا کماتے تھے نا. اس واسطے ان کے بڑے کیا کرتے ہیں, آج بھی کہتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی تمہاری, وہاں گئے تو بھی الگ پڑھنا تمہیں نماز. یہ عقیدہ برملا بولتا ہے ان کا بڑا بیٹھ کو. کیوں بولتا؟ ضد سے معلوم نہیں کہ کعبۃ اللہ میں جا کے ان کے پیچھے نماز میں پھر کس کے پیچھے نماز ہوگی, لیکن بولتے پورا. دیکھ لو یہاں دیکھو آئینہ اس میں دیکھو. تو فرمایا کہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ, اللہ تبارک و تعالی کیوں یہ فضل اپنے بندے پر نازل کیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم جس پر چاہتے ہیں نازل کرتے ہیں, تم کون جی ہوتے بتانے والے. فباؤوا بغضب علی غضب, کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب اور اس کے بالائے غضب میں, غضب پر غضب میں گرفتار ہو گئے. وللکافرین عذاب مہین, کے اور کافروں کے لیے اہانت آمیز عذاب تیار کر کے رکھا ہے. ایک ہے عذاب علیم دردناک, ایک ہے عذاب عظیم بڑا, ایک ہے عذاب مہین ذلت کرنے والا. پھر فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اسی طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ فرمایا کہ قالوا انؤمن, ہم ایمان لائیں, ہم ایمان لائیں گے کیسے, بما انزل علینا, ہم پر جیسے کیا ہے نازل ہوا ہے. کیا ٹویس ہے دیکھو بات میں, جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو ایمان لاؤ, بما انزل اللہ, جیسے اللہ پر ایمان لانا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے اس طرح ایمان لاؤ, یعنی قرآن پر نبی پر ایمان لاؤ. انہوں کیا بولتے ہیں, قالوا انؤمن بما انزل علینا, ہم پر جو نازل ہوا ہے ہم اس پر صرف ایمان لائیں گے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ, تورات کے علاوہ جو بھی دوسرا لے کے آئے ان سب سے ہم کفر کریں گے. ہم جو مانیں گے وہ تورات کو مانیں گے, اس کے بعد آنے والا ہے اس کے بعد آنے والی کتاب کو سب نہیں مانیں گے ہم. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ, وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ, حالانکہ وہ آنے والی چیز تورات, وہ آنے والی چیز قرآن ان کی تورات کی تائید کرتے ہوئے آئی ہے. جہاں بھی مصدقا لما معہم کا مطلب ہے وہاں تورات مراد ہے, یاد رکھیے زیادہ تر جگہ. تو ان کے ہاتھوں میں جو ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے وہ آئی ہے, تبھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم تورات کے علاوہ نہیں مانتے. اب اللہ بڑا یونیک سوال کرتا ہے ان لوگوں سے, اچھا یہ عقیدہ ہے تمہارا کہ جو تورات کی پیروی پر آئیں گے, جو تورات کے بارے میں پیروی کا حکم دیں گے ہم صرف وہ مانیں گے, جو تورات کے علاوہ کے انبیاء آئیں گے ہم ان کو نہیں مانیں گے, یہ تمہارا عقیدہ ہے نا؟ ہاں ہے. تو اب اللہ پوچھتا ہے قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین, ارے بدبختو ذرا شرم کرو اللہ سے, پھر کیوں وہ انبیاء کو قتل کیے جو تورات کی تائید کرتے ہوئے آئے تھے؟ یحییٰ کو کیوں قتل کیے, زکریا کے کیوں قتل کیے؟ پوری حرام کاری میں تمہاری تاریخ ہے, پھر اللہ سے تم کیا ہے یہ باتیں بناتے ہو؟ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہم صرف وہی مانیں گے. اگر تم اس قول میں سچے ہو تو پھر تمہارے ہی تائید کرنے والے بنی اسرائیل کے اندر جو آئے تھے انبیاء ان کو کیوں قتل کیا پھر تم نے؟ تو معلوم ہوا تم کس کی بھی ماننے والے نہیں, صرف ماننے والے کس کے؟ اپنے خواہش کے. یہی حال امت کا آج مجموعی طور پر ہے, کسی امام کے ماننے والے نہیں. جو بولتے نا ابو حنیفہ کو مانتے, ابو حنیفہ کو سب نہیں مانتے ہیں لوگ. یہ حنفی پورا کسے مانتے؟ اپنی خواہش کو مانتے بس. ہاں ابو حنیفہ سے بھی دلیل مل جائے ان کے خلاف بولتے ہیں کہ انہوں غلطی کرے, بولتے ہو انہوں جو بنا کو رکھیں وہ مسئلہ کی جن کو پسند, ورنہ تو کئی باتیں ان کی طرف سے ثابت ہیں اس کو نہیں مانتے. ابو حنیفہ کے عقیدے کو کوئی حنفی نہیں مانتا, ابو حنیفہ کی توحید کو کوئی کیا ہے حنفی نہیں مانتا, کوئی بریلوی نہیں مانتا. سب کیا ہیں, اشعری ہیں یا ماتریدی ہیں جو صفات میں تعویل کرتے ہیں, جو گمراہ فرقے ہیں. حالانکہ اہل السنہ میں سے تھے ابو حنیفہ. یہ بات عوام کی سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن پھر بھی بتاتا ہوں, یہی حال تھا ان کا بھی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ, پھر ان بدبختوں نے کیوں قتل کیا جب ان کے اندر کے انبیاء آئے تھے من قبل, اس سے پہلے, ان کنتم مومنین, اگر یہ مومن تھے. اصل میں کیا ہے, یہ تھے ہی نہیں کبھی, یہ سب خواہش نفس کی پیروی کرنے والے تھے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ, تحقیق کے موسیٰ تمہارے پاس آئے ہدایتوں کے ساتھ, روشن نشانیوں کے ساتھ. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ, پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا دیا. مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, حالانکہ تم تھے ہی ظالم. پھر وہی بات دہرائی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نیچے جو بات آ رہی ہے وہ ایکسٹرا بات ہے. اب ذرا سنیے, وہی واقعہ پھر آ رہا ہے پھر ایک مرتبہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, یاد کرو وہ موقع جب ہم نے کیا ہے تمہارے سے عہد لیا تھا اور طور پہاڑ کو تم پر اونچا کر کے, جو ابھی ہم نے پڑھا تھا,
خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، اور تم سے کہا گیا تھا کہ مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اس کو سنو، اور وہاں فرمایا گیا کہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے یاد کرو اور ذکر کرو اور اس کو یاد دہانی کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب یہ ہے قرآن کا اعجاز، ایک ہی جگہ ایک ہی واقعہ، لیکن کچھ الفاظ کے ساتھ جب بیان ہو گیا تو پھر دوسری جگہ وہی واقعہ بیان ہو رہا ہے، لیکن سملیرٹیز تو ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایکسٹرا بات ہے جو آپ کو اور زیادہ دے رہا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز۔ وہاں بات آئی تھی، یہی بات آئی تھی، لیکن وہاں تک کہاں تک تھا؟ فوقکم الطور، طور پہاڑ کو ہم نے اونچا کر کے تم سے عہد لیا پختہ، پھر فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، اور اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور واذکروا ما فیہ، اس کے اندر جو ہے اس کو یاد رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو، ثم تولیتم، پھر گئے۔ لیکن یہاں اسی واقعے کو ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو اور سنو، لیکن تم نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا وعصینا۔ اب آ گئی بات زائد، یہ بات وہاں نہیں آئی تھی۔ وہاں اس وقت ان کا کردار کیا تھا وہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ، خالی یہ بتایا کہ ہم نے کیا حکم دیا تھا۔ یہاں کردار بتا رہا۔ ان بدبختوں سے جب کیا ہے کوہ طور کو اٹھا کر بھی عہد لیا گیا تو انہوں نے کیا بولا معلوم؟ ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں۔ یہ ذکر وہاں نہیں آیا، یہاں ذکر کر رہا ہے۔ اسی واسطے جب دوبارہ ذکر کر رہا ہے تو ایکسٹرا آرڈنری، ایک ہی واقعہ، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اچھا یہ بات بھی سمجھ لیجئے، اگر یہ دراصل اس وقت جب اللہ کہہ رہا ہے بقوت واسمعوا، اس کو سنو اور قوت کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو، اور یہ لوگ بولتے نا زبان سے کہ قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں، نافرمانی کریں گے، تو پہاڑ گر کے تباہ کر دیتا ہے۔ وہ یاد رکھو۔ پھر اللہ جو کہہ رہا ہے قالوا سمعنا وعصینا، تم نے جو کہا ہم مانیں گے، ہم سنیں گے لیکن مانیں گے نہیں، تو وہ کیسے کہا؟ بولو، زبان سے نہیں بولے، زبان سے بولے کہ سمعنا، اندر دل میں بولے کہ مانتے تو نہیں ہمیں۔ اندر کی بات اللہ نے کہا کہ یہ کہنے والے جیسا بولا۔ کیوں؟ یہی حالت اکثر کی ہوتی ہے، سامنے انکار نہیں کرتا انہیں، تمہیں بولو بٹھا کو، بولو 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 بھائی، بولو بولو، کیا مطلب؟ سننا تو نہیں ہے مجھے، بولو بولو بولو۔ یہ کیفیت ہے وہ جو یہاں پر بتا رہا اللہ تعالیٰ۔ قالوا سمعنا، سنا تم نے، وعصینا، کہا کہ ہم نہیں مانتے، زبان سے نہیں بولے، یہ بولتے تو وہاں گر جاتا پہاڑ ان کو۔ یہ اندر دل کی بات، ارادہ، ماننا تو ہے نہیں جی۔ یہ کیفیت ہماری بہت سے لوگوں کی ہے، سنتے ہوئے بولیں ہاں بولو بھائی بولو بولو، ماننا تو نہیں ہے نا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اب دراصل ہم نے پلا دیا تمہارے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت کو تمہارے کفر کے سبب۔ یا رب ذرا سمجھو، تمہارے گناہ اور تمہارے شرکیہ افعال میں تم کو پختگی کبھی کبھی ایسے بھی مل جاتی ہے، تمہارے کفر کے سبب اللہ تمہیں اس میں مشرک اور مشرک بنا دیتا ہے۔ اللہ پر مانگتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانتے ہوئے، تمہارے لیے احوال بالکل اوپن ہوتے ہوئے بھی تم کیا شرک کریں تو اللہ تعالیٰ انہی کے حوالے کر دیتا ہے، تو توحید پہ آئی مت، پڑے رہو اسی میں۔ اسی لیے فرمایا وَأُشْرِبُوا، دیکھیے یہاں پر پانی جو پیتا ہے نا بندہ، کوئی پینے کی چیز جو ہوتی ہے نا جی، وہ رگ رگ میں پہنچتی ہے، کھانے کی چیز رگ رگ میں نہیں، کھانا جا کر تقویت دے کر پھر اس میں سے جو بنتا ہے خون وہ رگ رگ میں پہنچتا ہے، پینا نہیں ہے نا، پینے میں ایک تر و تازگی رگوں تک پہنچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اشربو کا صیغہ فرما کر بتا رہا ہے کہ ان کے بچڑے کی محبت ان کے رگ میں نس نس پہنچ گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک کرنے کی وجہ سے، کفر کرنے کی وجہ سے بچڑے کی محبت اس حد تک ان کے اندر پہنچ گئی تھی، ان تمہارے کفر کے سبب۔ تو آج ہم امت مسلمہ میں جو شرک چھایا ہوا ہے نا، وہ ہمارے اپنے کفر کے سبب، نافرمانی کے سبب ہے۔ تو فرمایا کہ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم تؤمنین، یہ بھی بڑا کیا ہے عجیب ترین جملہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ان کی حالت پر تبصرہ کر رہا ہے، اے اللہ کے رسول ذرا ان سے کہیے
کیا بہترین ایمان ہے تمہارا جو تم کو ایسے بری باتوں کا حکم دیتا ہے. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم. تم انبیاء کو قتل کرتے رہے، تم جو کچھ بھی تمہارے خواہش کے مطابق نہیں آیا تم نہیں مانتے رہے، پھر اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم پر اترا صرف وہی مانیں گے، تمہارے پر جو قرآن اترا ہم نہیں مانیں گے، ہم مومن ہیں. تو اللہ بولتا ہے واہ کیا مومن ہیں آپ لوگ بھی کہ جو برائی پر ہی کام کرتے ہیں، صرف کیا مومن ہیں. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم. تمہارا ایمان کیا ہی بہترین ہے، کیا ہی برا ہے تمہارا ایمان جو تم ہی حکم دیتا ہے ایسی باتوں کا. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوتے ہیں یہ کام ہرگز نہیں کرتے، لیکن تمہارا ایمان تو کیا ہے ایسی بری باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے. قل ان کانت لکم الدار الاخرہ. اچھا اب یہ انہی کی بات انہی پر پلٹا دی گئی. وہ جو بولتے ہیں نا جی منہ توڑ جواب، جو منہ توڑ جواب، وہ کہتے تھے کہ ہم اس واسطے نہیں مانتے جی کیونکہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم آپ کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم سیدھے جنت جائیں گے. ارے بریلوی بولتے نا تم نہ کون جی ہے ولی، ہمارے پاس فلاں فلاں ہی، تمہارے پاس کون نہیں ہے، اہل حدیثوں کے پاس کون جی ولی ہے کہتے. واہ رے واہ کیا سوال ہے جی. ہمیں بھی سوچتے برابر اتنا ہو نا، ہمارے پاس کون ولی ہے، ان کے پاس خواجہ اجمیری ہیں، انہوں کالے شاہ ولی ہیں، علی حجویری ہیں، موسیٰ شاہ قادری ہیں، عبد القادر جی. اہل حدیث کا کون ولی؟ کوئی بھی نہیں نا، برابر ہی. ہاں ہمیں جنت کو جائیں گے ایسا، ہمارے پاس پورے ولا ہی ہے نا، برابر دکھتا نا. حالانکہ ہمارے پاس اللہ کے رسول ہیں، صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی، انہوں بھی پریشان ہو گئے ہو نا، ہمارے پاس ولی نہیں نا، سوچتے انہوں بھی بیٹھ ہیں. پورے اولیاء تو ہمارے ہی پاس ہیں. لیکن یہی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو کہ اگر یہ لوگ یہی ہے عقیدہ ان کا کہ آخرت صرف ہمارے لیے ہے، اس واسطے ہم آپ کی ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تورات ہے، ہم محبوب ہیں اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا ہے بتاتا ہے کہ اچھا سنو ان کی حالت. قل ان کانت لکم الدار الاخرہ. اللہ کے رسول کہہ دیجئے اگر دار آخرت یعنی آخرت صرف تمہارے لیے ہے، عند اللہ خالصۃ، اللہ کے پاس صرف تمہارے لیے جنت ہے، من دون الناس، لوگوں کے لیے نہیں، صرف یہودیوں کے لیے اللہ نے خاص کیا ہے، ایسا کوئی اگریمنٹ ہے، فتمنوا الموت، تب موت کی تمنا کرو، مرنا نہیں پہلے جاگو، جنت ان کے واسطے اتنا. اب دیکھو یہ قصہ دیکھو بریلوی میں بتاتا ہوں. دیکھو سب سے زیادہ چدراں چڑھا کو دنیا کے پیچھے بھاگ کو اپنی اپنی بزنس بڑھانے کے واسطے پھرتا کون بولو؟ اہل حدیث کی، بریلوی کی. آ گئی بات، سمجھے بات. سب سے زیادہ جینا جو چاہتا کون ہے؟ چدرا ہی نے کہیں چڑھا تھا جنت ملے گی بول کو نہیں، اس کا بزنس اوپن ہونا. آدھے درگاہ میں جتنے کاما کر کو آ کو چدرا چڑھاتے کی یا آ کر پھول رکھتے کی، ان کا بیس بہت کم لوگ ہیں جو یہ بولتے رہیں گے کہ بھائی مجھے جنت ملنا بول کو میں آ کو ان کو چدر چڑھایا، بھائی اللہ میرے گناہ معاف کر ڈالنا بول کو آ کو چدر چڑھایا. بھائی نہیں، 90% لوگ کئی کو آتے وہاں ان کی تجارت اچھی ہو جانا، ان کو صحت مل جانا، ان کی زندگی لمبی ہو جانا، ان کا ان کی اچھا مرنے والا کیا زندہ ہو جانا، بیماری چل جانا، اس کے واسطے نہ آتے. تو دنیا کی تمنا نہ، یہ ایک مسئلہ. بھائی تم جب کہتے ہو تمہارے پاس خالص ولی ہیں، پوری جنت تمہاری اچھا ہے، تو موت کی تمنا کرو. یہی اللہ تعالیٰ یہودیوں کو بھی بولتا ہے. اگر تمہارا یہ معاملہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ جنت پوری ہماری اچھا ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو نا. دیکھو نا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو. حدیث میں آیا ہے کہ اگر یہ تمنا کرتے نا پورے مر جاتے اسی وقت، خلاص. ہاں لیکن ڈر گئے جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا تمہارے لیے خالص جنت ہے تو موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، تو یہ ڈر گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز 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 کسی حالت میں بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جو کچھ کرتوت کالے کرتوت آگے بھیجے ہیں نا، ان کو معلوم ہے کیا سزا ملنے والی ہے. ہاں یہ کالے کرتوت، یہ سیاہ کرتوت جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا یہ علماء یوسف بیٹھ کر، ان کو معلوم ہے کیا کرنے والے ہیں. اسی واسطے کیا ہے اچھے لوگ 50-55 میں اڑ جاتے ہیں، یہ ان کے پیر 106 سال 103 سال سب جیلے کو اب بھی. ہاں کہاں اشارہ کر تو معلوم ہے ابھی 106 سال کا مریا معلوم، تو لمبی عمر کبھی نہیں اختیار کریں گے یہ. تو فرمایا فتمنوا الموت،
تو یہ موت کی تمنا کریں، نہیں کریں گے. وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ لوگوں نے جو کچھ بھی کرتوت کر کے بھیجے ہیں یہ خود ان کو معلوم ہے. اللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے بارے میں خوب جانتا ہے. اچھا اس سے آگے کی بات سنو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، ضرور بھی ضرور تم پاؤ گے کہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی میں جینے کی حریص یہی بدبخت ترین قوم ہے، یہودی قوم. دنیا 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 دنیا. اور بعد نمبر 2 پہ کون آئے گا؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین ہے. نمبر 1 پہ یہودی. اچھا کیا خواہش ہے ان کی؟ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ایک ایک آدمی ان میں کا چاہتا ہے کہ 100 سال، ہزار سال جی. الف سنہ، الف، ایک ایک یہودی کی خواہش ہے 100 سال نہیں، ہزار سال جیے. ہاں یہ بل گیٹس بیٹھ کے جو کر رہا ہے نا پیچھے سے بہت بڑا کام لوگوں کو مارنے کا، خود قبر میں پاؤں لٹکا لے کے ہے. معلوم نہیں آپ کو کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اشارے دے رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں بول سکتا میں نیٹ پہ. ہاں یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ایک ایک بھی 1000 سال جینے کا خواہش ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، یہ 1000 سال کیوں نہ پالیں لیکن عذاب سے تو یہ بچا کے نہیں رکھے جائیں گے. کتنی لمبی عمر پالیں، ان کے کرتوت جو ہے نا وہ ان کو عذاب جہنم میں لے جائیں گے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تبارک و تعالی یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں دیکھ رہا ہے. قل من کان عدوا لجبریل، اب دیکھیے بیچ میں پھر ایک مسئلہ آ گیا، تقریر چل رہی تھی، ایک مسئلہ بیچ میں آ گیا تو اس کا جواب دے رہا ہے. کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی بھی جبرائیل کا دشمن ہے، فانہ نزلہ علی قلبک، جس نے نازل کیا ہے آپ کے قلب اطہر پر باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشرا للمسلمین للمؤمنین، کے وہ تصدیق کرتی ہوئی جو کچھ بھی ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، یعنی تورات کی، اور اس کے اندر بشارت بھی ہے، اس کے اندر ہدایت بھی ہے مومنین کے لیے. من کان عدوا للہ وملائکتہ وکتبہ، جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کا، اس کے ملائکہ کا، اس کے رسولوں کا، اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے. فإن اللہ عدو للکافرین. یہ 2 آیتیں دراصل ایک مسئلہ آ گیا تھا اس کے جواب میں آ رہی ہیں. تقریر چل رہی ہے، ایک مسئلہ آ گیا، اب جواب آ گیا. وہ مسئلہ کیا تھا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز قرآن کی حقانیت بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے جتنے شوشے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی ان کے کرتوت کو سب سامنے لا کر صحابہ کے ایمان کو اور مضبوط کر دیا ہے، تو انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا. وہ کیا؟ آ کے پوچھے کہ اچھا سب چھوڑیے، ہم مان لیتے ہیں لیکن پہلے یہ بتائیے کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا جبرائیل لاتے ہیں. جبرائیل تو ہمیشہ جنگ کا فرشتہ اور ہمارا دشمن ہے، ہم تو مان ہی نہیں سکتے. اللہ نے فوری جواب دیا، کہا کہ من کان عدوا لجبریل، جو کوئی بھی جبرائیل کا دشمن ہے، اور وہ جبرائیل بھی کون جبرائیل ہیں؟ فإنہ نزلہ علی قلبک، اللہ کے رسول آپ کے قلب پر جنہوں نے قرآن کو لے کر اترے ہیں، اور مصدقا لما بین یدیہ، ابھی میں نے بتایا نا مصدقا لما بین یدیہ، جہاں بھی آئے گا وہ تورات ہے مراد. تمہارے ہاتھوں کے درمیان تصدیق کرتی ہوئی کا مطلب کیا ہے؟ تورات کی تصدیق کرتی ہوئی، وہدن، اور وہ ہدایت دینے والی قرآن، وبشرا للمؤمنین، اور مومنین کے لیے اس میں بشارتیں ہیں. یہ نازل کر رہے ہیں جبرائیل. ایسے جبرائیل فرشتے کو یہ بدبخت کہتے ہیں، یہ جنگ کا فرشتہ ہم کو پسند نہیں، یہ وہی لاتا تو ہم نہیں مانتے. تو اب سنو جواب، من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے، و ملائکہ، اس کے ملائکہ کا دشمن ہے، و رسولی، اس کے رسولوں کا دشمن ہے، و جبریل و میکال. اب بتاؤ کہ ملائکہ میں جبریل میکال آتے نہیں آتے؟ آتے. خصوصیت کے ساتھ کیوں ذکر کر رہا ہے؟ یہ لوگ بولے نا ہمیں جبرائیل ہمارا دشمن ہے، میکائیل ان کو بہت پسند. انہوں بولتے تھے میکائیل رحمت کا فرشتہ، بارش کا فرشتہ، انہیں بہت اچھا. جبرائیل جنگ کا فرشتہ، تو میکائیل لاتے وہی ہمیں مان لیتے. تم نے جبرائیل لائے، ہمیں نہیں مانیں گے. عوام پریشان ہو جانا نہیں. تو اللہ بولا جو جبرائیل میکائیل میں تفریق کریں گا انہیں سب ایک کچھ کافری چنے. اللہ کو انکار کرنے والا، رسول کا انکار کرنے والا، ملائکہ کا انکار کرنے والا، جبرائیل کا انکار کرنے والا، میکائیل کا انکار کرنے والا، سب ایک ہی برابر ہے گناہ میں. فإن اللہ عدو للکافرین، ایسے کافروں کا اللہ تبارک و تعالی دشمن ہے. تم کیا جی دشمنی کرو گے؟ اللہ دشمن ہے تمہارا. اب آ گئی بات، سمجھو قرآن کو کیسے سمجھنا ہے. دیکھو اب سمجھ میں ربط. اب آپ پڑھتے جائیں گے، یہ آیتیں دعا جائیں گی کہ انسان سوچے گا ابھی تو کیا یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اچانک کیا ہے کہ فإن اللہ عدو للکافرین، جبرائیل میکائیل کی بات کہاں سے آ گئی؟ نہ یہ بات سوال اٹھ رہا تھا وہاں، تو بیچ میں دے دیا گیا جواب. پھر آگے کیا ہے؟
بات وہی چل رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، کہ دیکھو جب کبھی بھی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیتیں بھی آپ کی طرف نازل کی ہیں، تحقیق کہ ہم نے پوری برابر نا بھائی، آیت تسلسل ہے نا، ہاں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تحقیق کہ ہم نے نازل کیا ہے اے اللہ کے رسول آپ کی طرف روشن آیتیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کفر نہیں کرتا مگر فاسق ہی قرآن سے کفر کرتا ہے۔ اصل مطلب کیا نہیں ہے ان کا، جبرائیل میکائیل کا چکر نہیں ہے، یہ میکائیل لاتے تو بھی نہیں مانتے، جبرائیل لاتے تو بھی نہیں مانتے۔ مسئلہ کیا تھا، مما تہویٰ انفسکم استکبرتم، ان کی خواہش میں نہیں اترا اصل مسئلہ۔ وہ نہیں بیان کرو کیا کرتے بعض لوگ، الٹا سیدھا بولتے، یہ جاوید بولتا کہ اس کا نہیں مانتا بھائی، انہیں برابر نہیں بھائی، انہیں ہمارے عالم بولے تو مانیں گے ہمیں، ہے نا، کون بولے تو مانتے نہیں انہوں، پہلے شوشا مل گا نا وہ بولی گئے۔ تو یہی مسئلہ، یہ سب مسائل سمجھ جائیں گے قرآن پڑھیں گے تو۔ اچھا اس کے بعد فرمایا او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، دیکھو جب کبھی بھی یہ کوئی عہد کرتے ہیں نا جی، ان میں کا ایک فریق ایسا ہے کہ جو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، عہد کو توڑ دیتا ہے، یہ ان کا عام بات ہے عہد کو توڑنا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ہیں جو ایمان ہی نہیں لاتے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم، جب بھی ان کے اندر، یا یوں سمجھو کہ جب آ گیا وہ رسول اللہ کی طرف سے تورات کی تصدیق کرتے ہوئے، جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، کون مراد ہیں، کون مراد ہیں، اللہ کے رسول۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ، آ گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول، مصدق لما معہم، تصدیق کرتی ہوئی ان کے پاس جو ہے یعنی تورات کی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ، اہل کتاب میں سے ایک فریق نے کیا کیا، اٹھا کے اس کے پھینک دیا، وراء ظہورہم، پیٹھ پیچھے، کأنہم لا یعلمون، ایسے ہو گئے گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں تھے۔ کتاب آ گئی، رسول آ گیا، سامنے موجود ہے، مصدق لما معہم، تصدیق کرتی ہوئی بات ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا، اٹھا کے پھینک دیا۔ پھینکنے کا اصل سبب کیا تھا جی، اب بڑا غور کرو، جادو 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 کی آیت بولتے لیکن اصل سبب غور نہیں کرتے، اب ذرا غور کرو۔ فرمایا کہ اصل سبب جو تھا نا کیا ہے، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، پیچھے لگ گئے ان شیاطین کی تلاوت پر، یا جو وہ پڑھا کرتے تھے اس کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد میں، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ قرآن سے ہدایت لو، قرآن پڑھو، قرآن پر عمل کرو، قرآن کو مانو، قرآن لانے والے محمد الرسول اللہ پر ایمان لاؤ، تو یہ لوگ یہ سب کچھ کرنے کے بجائے کرے کیا، اس کو تو اٹھا کے پیچھے پھینک دیا اور لگے ان چیزوں کے پیچھے جو جادو ٹونا ٹوٹکا کرنے کے واسطے ان کے تورات میں چٹیاں لکھ کو دیتے تھے، وہ کام کے پیچھے انہوں لگے۔ آج ہمیں بھی قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ کام میں ہی، اسے پڑھو بھائی، اس سے ہدایت حاصل کرو، اسے حفظ کرو، اس پر عمل کرو، ہمیں کہیں کو رکھتے ہیں قرآن چٹا بنانے کے واسطے۔ یہی حالت تھی ان کی جو اللہ ذکر کر رہا ہے، کہ وہ لگے اس کے پیچھے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے عہد سلیمان میں، ملک سلیمان، عہد سلیمان۔ اور وما کفر سلیمان، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، یہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا۔ کیسا کفر، کیا کفر کیا، یعلمون الناس السحر، یہ دراصل کیا ہے، لوگوں کو سکھاتے تھے جادو، سحر، جو وما انزل، جو اتارا گیا علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، ہاروت و ماروت، جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے۔ اب یہی بات یہاں پر ہے کہ جو پیجے وغیرہ نے بڑی غلطی کی، یہاں پر میں نے جو کا ترجمہ کیا وما میں، انہوں نے کیا کر دیا، ماں نافیہ لے لیا۔ ماں میں کئی ہیں، ماں ایک لفظ، ایک حرف ہے، وہ حرف کیا ہے، کئی اقسام کا ماں ہے۔ ماں موصولہ ہے تو جو کا ترجمہ کریں گے، ماں نافیہ ہے تو نہیں کا ترجمہ کریں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اللہ کہتا ہے کہ یہ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیاطین نے کفر کیا۔ کیا کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وَمَا أُنزِلَ، جو نازل کیا ہم نے، علی الملکین، دو ملائکہ پر، ببابلا، بابل میں، ہاروت و ماروت، جو ہاروت ماروت تھے، اسے ترجمہ جو کریں گے تو یہ ترجمہ بنتا ہے۔ اگر وہ ماں کو نہیں کریں گے، ماں نافیہ کریں گے تو ترجمہ بنے گا نہیں نازل کیا ان دو ملائکہ پر جو کہ جبرائیل و میکائیل وہاں تھے، بلکہ ہم شیاطین پر نازل کیا جو ہاروت ماروت تھے۔
ایسا کر دیا ترجمہ. ابھی علمی بات تھی، سمجھ آئے تو سمجھ آئے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آگے چلے جائیں گے. اچھا، وما يعلمان من احد حتى يقولا، وہ نہیں سکھاتے تھے کسی بھی انسان کو جب تک کہ وہ یہ نہ کہتے. کون؟ ہاروت ماروت جو فرشتے تھے جن پر نازل کیا اللہ نے یہ جادو. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے کہیں کو بھائی جادو لے کو آئے؟ فرشتے تو اچھے کامات نہ کرنا، کہیں برا کام کرے. اصل مسئلہ ایسی نہیں ہے بات. فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں بس. اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دے گا وہ حکم لے کے آئیں، وہ حکم لے کے آئیں. آزمائش کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی چیز دے کے بھیج سکتا ہے، وہ بری ہو اچھی ہو. ایسا کوئی اصول نہیں کہ فرشتے صرف اچھا ہی لے کے آئیں گے. ہاں، تمہارے اوپر پھٹکار پڑنا ہے تبھی وہ بھی تو لے کے آئیں گے. کون لے کے آئیں گے؟ فرشتے تو لے کے آئیں گے نا جی. تو ٹیسٹنگ کے اعتبار سے فرشتوں کو جو حکم ملا وہ کریں گے. اس واسطے یہ انکار کر دینا کہ فرشتے کیوں جادو لے کے آئیں گے، فرشتے نہیں ہیں، وہ شیاطین ہیں، ہاروت ماروت نہیں. صحیح تر بات یہی ہے کہ یہ فرشتے ہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ اگر یہ فرشتے نہیں تھے، شیاطین تھے، تو یہ کہیں کو بولتے جب یہ جملہ ہی ویسٹ ہو جائے گا. کون سا؟ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. جب وہ نہیں سکھاتے تھے کسی بھی انسان کو جب تک کہ یہ نہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم فتنہ ہیں، تم کفر نہ کرو. کون تو بھی شیطان کب تک ہی بولیں گا کہ سکھاتے وقت نہیں بولیں گا نا. فرشتے تھے، بطور آزمائش آئے تھے، جادو سکھاتے تھے، لیکن بول دیتے تھے دیکھو یہ کفر ہے، مت سیکھو. لیکن سامنے والی خواہش کتنی تھی سیکھنے میں؟ ہاں، کفر رہا تو بھی کیا بھی نہیں، سکھا دو مجھے، سکھا دو، اتنی خواہش تھی. تو یہ ٹیسٹنگ کرنے کے لیے بھیجا. اچھا، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. وہ سکھاتے تھے، کیا سکھاتے تھے؟ کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنا. اب مثلا یہ سمجھ جاؤ کہ اصل میں جادو صرف میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کا نام ہے کیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ جادو کے اقسام نہیں بیان کر رہا ہے یہاں پر، جادو کی ایک قسم بیان کر رہا ہے. تو اس میں سے ایک قسم یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ جادو سے کچھ نہیں کر سکتے. جادو سے مار بھی سکتے ہیں، جادو سے اذیت بھی دے سکتے ہیں، جادو سے آنکھ میں درد بھی ہو سکتا ہے، جادو سے پریشانیاں بھی آ سکتے ہیں، وہ سب بھی ہو سکتا ہے. یہاں جو ذکر ہے وہ ذکر کون سا ہے؟ جو خاص طور پر یہ لوگ سیکھتے تھے، خواہش کر کو مجھے وہ سکھاؤ بول کو. اچھا، وہ کہیں کو سیکھتے تھے؟ وہ اس بات سے سیکھتے تھے کہ بدبختوں کی برائی اور اپنے آ کر جرم کی جو داستان ہے وہ اس حد تک ان بدبختوں کی گری ہوئی تھی کہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ شوہر والیوں کو چاہتے تھے. اس واسطے تڑاتے تھے، اس کی بیوی کو میں رکھ لینا، اس کی بیوی کو انہیں رکھ لینا بول کے جادو کرتے تھے. یہ حقارت، یہ ذلت ان لوگوں کی پہنچ چکی تھی وہاں تک، جو بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. وہ سیکھتے تھے وہ بات، وہ چیز ان لوگوں سے، ان دونوں سے کیا سیکھتے تھے؟ ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جو تفریق کر دے مرد اور عورت کے درمیان یا میاں بیوی کے درمیان. لیکن اصول اعتبار کیا ہے؟ اصول کیا ہے جادو کا؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ کے اذن کے بغیر ان میں سے کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہارا کوئی ضرر نہیں ہو سکتا. یہ یقین کامل ہے، سبب ہے وہ. لیکن جادو کرنے والے کا جادو کا اثر ہوگا 100%، یہ غلط بات ہے. اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کا اذن نہیں تو کچھ نہیں کر سکتے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. وہ لوگ سیکھتے تھے جو کچھ ان کے لیے ضرر تھا، ان کے لیے نقصان دہ تھا، اور اس میں کوئی نفع نہیں تھا ان کا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور اگر تحقیق کے لوگ سیکھنے کی جو یہ جانتے یہ بات وہ لوگ کہ جو کچھ یہ خرید رہے ہیں جادو کے ذریعے، جو کچھ یہ سیکھ رہے ہیں، اس کے بدل ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. کاش کے یہ لوگ جانتے، لو کانوا یعلمون. یہ بات یہ لوگ نہیں جانتے. آخرت کو بیچ دیا ان بدبختوں نے جادو کے لیے. اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. تحقیق کے چیز اچھی طرح کیا ہے؟ علم میں آ جائے کہ یہ لوگ جو بھی سیکھتے تھے اس کے ذریعے یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ آخرت کو بیچ دے رہے تھے. اور خلاق کا مطلب ہے کوئی حصہ نہیں، رتی برابر بھی ان کو کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے. لیکن پھر بھی یہ سیکھتے تھے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. کیا ہی برا ہے جو یہ اپنے نفسوں کے لیے سیکھ رہے تھے.
لو کانوا یعلمون، کاش کے جانتے، ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر، اگر ان کے بدلے یہ لوگ ایمان لاتے، ڈرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہترین گھر پاتے، لمثوبہ رہنے کی جگہ، جنت، لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جانتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی خوش خرم رکھے، اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ میں جاوید عثمان ربانی اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے بڑی مسرت اور خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ سب کے تعاون سے اللہ تبارک و تعالی کے رحمت اور اس کے کرم سے مسجد السلام کے جو تعمیری کام ہیں وہ اپنے آخری مراحل میں ہیں، اور آپ سب سے اس بات کی درخواست کی جا رہی ہے کہ اب آخری میں فلورنگ کا ٹائلس کا کام جاری و ساری ہے، جس کے لیے تقریباً 8.5 لاکھ روپئے کی ضرورت ہے، اور آپ کو ایک فلور کے لیے کتنا ہو رہا ہے اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے، اور اکاؤنٹ نمبرات اور جی پے نمبر، فون پے نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ ان تمام کے ذریعے آپ جلد از جلد، کیونکہ فوری ارجنٹ ضرورت ہے، تو جلد از جلد اس کو پورا کریں۔ جتنا مدد ہو سکتی ہے آپ اپنے طرف سے، اپنے دوست احباب کی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے آپ ادا کر سکتے ہیں، اس بات کو پھیلا سکتے ہیں۔ شکراً، فجزاکم اللہ احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔